سورہ نساء اور آیت نمبر 13، چوتھا پارہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 13، اور سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ آخری آیت سے پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك الفوز العظیم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں باندھی ہوئی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلے، ان کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ان کو داخل کرے گا ان جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، یعنی باغات میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی مراد ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو بھی نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور نکل جاوے حد سے، یعنی حد تجاوز کر لے، ویدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اس کو داخل اللہ ڈالیں گے آگ میں، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور وہاں پر اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ ابتدا کی صورت کے ابتدا میں یتیموں کا حصہ، اس کی تاکید ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع کے آخر میں فرمایا تھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب ان کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، لیکن قیامت مرنے کے بعد ان کو اسی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چونکہ حقوق کا تذکرہ چل رہا تھا اور حقوق کا بیان تھا، اور یتیم بھی تب ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے پھر باقی جو ورثاء ہیں، باقی اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے جو ورثاء بچتے ہیں، جہاں پہ یتیم کے حق کا بیان ہوا، تو اگر باقیوں کے حق کا بیان نہ ہوتا تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ قرآن نے انصاف نہیں کیا، صرف یتیم ہی کی بات کی ہے، باقیوں کی بات ہی نہیں کی۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یتیم کا حق بیان کرنے کے بعد، اس کی تاکید بیان کرنے کے بعد، یتیم کا حق نہ ادا کرنے والے پر کے جو ہے نا عذاب کا بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر باقی لوگوں کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو باقی ورثاء ہیں ان کو کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس صورت میں کتنا حصہ ملے گا، وہ ساری تفصیل کے بعد اجمالی طور پر گزر چکی ہے۔ باقی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایک کا اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا اگر کسی نے پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہے کہ میرے عزیز فوت ہو گیا، اس کے یہ ورثاء ہیں، تو اتنا اس کا ترکہ ہے، اس کو کیسے ورثاء میں تقسیم ہوگا، تو پھر انفرادی طور پر ایک ورقے میں سوال لکھ کے دے سکتے ہیں، تو ان کا ہم کو جواب دے دیں گے، جواب لکھ کے دے دیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر تھوڑے سے وقت میں میراث کے کلی مسائل جو تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرنا یہ ذرا مشکل بات ہے، ناممکن بات ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا واللہ علیم حلیم، سب کچھ اللہ جاننے والا ہے۔ کون کس کا حق ادا کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں فلانے کو چھوٹے پر ظلم کر رہا ہوں، بڑے کو زیادہ دے رہا ہوں، چھوٹے کو کم دے رہا ہوں، تو کسی کو کیا پتا، اس چھوٹے کو کیا پتا، چھوٹے کو تو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔
اللہ کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے حق حصے مقرر کیے نا، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حقوق ہیں، حصے ہیں. اب ہر ایک کو اس کا حصہ دینا یہ لازمی ہے. نہیں دو گے تو پھر گناہ گار ہو گے، نافرمان بنو گے، اور پھر اس کا عذاب تمہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کامیابی کس میں ہے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے بتلا دیا یہاں تک جانا ہے، یہاں تک تجھے اجازت، اس سے آگے نہیں. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، سب کو پتا ہے. صرف اتنا ہی کہہ لینا کافی تھا سمجھنے کے لیے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں. اس کا مفہوم میں یہ داخل ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے. جیسے کوئی آدمی کسی پر زیادتی کر رہا ہو تو دوسرا آدمی اس کو کہ آپ حد کراس کر رہے ہو. اب اس جملے کے معنی میں یہ چیز داخل ہے کہ بھئی آپ حد کراس کر رہے ہو، اب مزید آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ حد کراس کرنا آپ کے لیے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شفقت فرماتے ہوئے مزید آگے بات پوری سمجھا دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب لوگ جتنا برا بھلا کہہ لیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر لوگ برا کہتے ہیں، کوئی نوکری سے نکالتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، جو مرضی کوئی کرتا رہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ کامیاب ہے. آگے کہہ دیا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، گویا انسان کا اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ ایک بچہ جب محنت کرتا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ محنت کر رہا ہے، اس کو نتیجہ اس کا اچھا ملے گا، اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. ایک کسان اگر کھیتوں پہ محنت کر رہا ہے تو اس کی روزی اچھی ملے گی، اللہ اچھی روزی دیں گے. تو اسی طرح جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نتیجتاً لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے. دوسری جگہ میں گزر چکا پہلے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس بارے میں گزرا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ آدمی کامیاب ہے، آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہے. تو گویا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق مل جانا ہی کامیابی ہے انسان، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق کا نہ ملنا یہ انسان کی ناکامی ہے. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق مل جانا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لینا، اس میں عزت ہے. ظاہرہ کامیابی ہے تو عزت ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر لینا اس میں ناکامی ہے، اس میں ذلت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ اس میں رہے گا. وہاں کی مزے بھی ہمیشہ، وہاں کی راحت بھی ہمیشہ، چین سکون بھی ہمیشہ. دنیا کی پریشانی نہیں ہوگی وہاں پر بڑھاپا نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں ہوگی. ابھی یہ شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، ابھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، ابھی شوگر ہائی ہو گیا ہے، تو ابھی لو ہو گیا ہے، ابھی کینسر ہو گیا ہے، ابھی فلانا ہو گیا ہے، ڈمکانا ہو گیا ہے. اب آدمی بوڑھا ہو گیا، میرے بال گرنے شروع ہو گئے، کیا کریں؟ ہاں، گھٹنے درد کرنے شروع ہو گئے، کیا کریں؟ معدہ خراب ہو گیا، کسی قسم کی کوئی بیماری وہاں پر نہیں. اور دنیا میں اجی آپ کو شوگر ہے تو میٹھا کم کھانا، وہاں پر ہی نہیں، جتنا مرضی کھا لو. کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو چیز تمہارا دل چاہے گا ملے گی، جو آنکھ کو چیز اچھی لگے گی، آنکھ کو مزیدار لگے گی، ملے گی. اور وہ نعمتیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ،
ولا خطر علی قلب بشر، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، کسی آنکھ نے ان کے بارے میں دیکھا نہیں، کسی دل نے ان کے بارے میں سوچا نہیں کہ ایسے بھی نعمتیں ہو سکتی، اتنی بہترین۔ لیکن کرنا کیا ہے، کس پر وہ نعمتیں ملے گی؟ آسان سی بات، ہر کام اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، بس۔ دیکھو کھانا کھانا، اللہ کھانا کھانے سے منع، اللہ کہتے ہیں کھانا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاؤ، یہ کھانا کھانا ہی تمہاری عبادت بن جائے۔ اب سو رہے ہو، سونا اللہ کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت ہے نا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سوتے ہو میری مرضی کے مطابق، میرے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق سو لو، یہ سونا تمہاری عبادت ہے۔ اب انسان کی ضروریات ہیں، اس کو بیوی کی ضرورت ہے، اب اللہ کہتے ہیں ضرورت پوری کرو میرے حکم کے مطابق، میرے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق، نکاح کر لو، ضرورت پوری کرو، یہ ضرورت کو پوری کرنا بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ لیکن اگر نافرمانی کر کے، مجھے ناراض کر کے، میرا حکم توڑ کے تم اپنی ضروریات پوری کرو گے، کھانے کی ضرورت پڑی، بھوک لگی، چوری کر کے، ڈاکے کر ڈال کے، سود کا مال، رشوت کا مال، حرام مال کھا لیا، اب ضرورت تو تمہاری پوری ہو رہی ہے، لیکن یہی تمہارا ضرورت پورا کرنا یہ سبب بنے گا، یہ ذریعہ بنے گا تمہارا جہنم میں جانا۔ بیوی کی ضرورت ہے، نکاح نہیں کیا اور ناجائز طریقہ اختیار کیا، زنا کر لیا، اب ضرورت تو ادھر بھی پوری کر رہا ہے، خواہش تو ادھر بھی پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ذریعے کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کر رہا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، یہی ضرورت کا پورا کرنا اس کے لیے ناکامی کا سبب ہے، اور دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ باغات بھی دوں گا، جنتیں بھی دوں گا، سب کچھ نعمتیں دوں گا، صرف کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس۔ کیا خیال ہے؟ مشکل ہے؟ اور پھر دیکھیں، ایک آدمی مزدوری کر کے پیسہ کما رہا ہے، یہ مشکل ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، چوری کرنا مشکل ہے۔ اب جو چوری کر رہا ہے ہزاروں خطرات اس کو لائق ہے، ہو سکتا ہے اگلا بندہ جس کی چوری کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے، وہ دیکھ لے، جان سے مار ڈالے۔ ادھر مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کر کے تھوڑا پیسہ ملے گا، اطمینان سے بیٹھ کے کھائے گا، پھر چوری کر کے لے بھی آیا، پھر بھی کھٹکا رہے گا، پولیس کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ چل گیا، پکڑا گیا تو کیا بنے گا؟ مزدوری کر کے کھا رہے ہو، کوئی خطرہ نہیں۔ تو اللہ کے حکم پر چلنا یہ آسان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف چلے آتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اور اوپر تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدیں، بس یہاں تک تمہیں اجازت ہے استعمال کی، تو يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ان حدوں کو اس نے کراس کر دیا۔ اللہ فرماتے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ایسی آگ میں ڈالوں گا جس میں ہمیشہ رہے گا، ایسی آگ میں ڈالوں گا اس میں، اور پھر وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلت والا عذاب ہوگا، اہانت والا عذاب ہوگا۔ وہ عذاب صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہ جلے گا سڑے گا، جلے گا نہیں، وہ عذاب ایسا ہوگا جس میں ذلیل و خوار ہوگا۔ گویا اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنا، یہ نافرمانی، یہ عذاب کو اور ذلت کو اپنی طرف دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار رہا ہے، آ بیر مجھے مار، نافرمانی کر رہے ہو، پھر جب ذلت آتی ہے کہتے ہیں جی میں ذلیل ہو گیا، نافرمانی خود ہی کی، ذلیل کیوں نہیں ہو گئی؟ نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل رہے ہو، قیامت کے دن جب پکڑے جاؤ گے، ہائے ہائے اللہ ہم نے سن لیا، آج ہمیں پھر واپس بھیج دے، ہاں نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہاں ہم ایسے عمل
کریں گے بالکل نیک صالح، پہلے جیسے عمل نہیں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکو مت، بکواس مت کرو، سختی والے الفاظ، دفع ہو جاؤ، بات مت کرو، سختی والے الفاظ۔ وہ رحیم اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن وہاں پر پھر پیار نہیں ہوگا، جب نافرمانی ہوگی اور پھر کھلم کھلا نافرمانی۔ ہاں اللہ رب العزت نے کتنے، اس سے بڑھ کر اور پیار کیا ہوگا؟ ایک نیکی کرو اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے، 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اور پھر آگے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ چاہے بڑھا دے۔ تو اللہ کی بات مان کر اللہ کی اطاعت کر کے چلنا، اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا، اس کے لیے ناکامی کا سبب بھی بنے گا، عذاب میں جانے کا سبب بھی بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی کا سبب بھی۔ گویا خلاصہ کلام یہ ہوا، آدمی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے، یہ ایسا کرنا، یہ عمل اس کے لیے کامیابی کا سبب بھی بنے گا، عزت کا سبب بھی بنے گا، اور جنت میں داخلے کا سبب بھی بنے گا۔ اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس کے برعکس ذلت کا سبب بھی بنے گا، عذاب میں جہنم میں جانے کے سبب بھی بنے گا، ناکامی کا سبب بھی بنے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری، اس کو اللہ داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں، من تحتہا، جس کے نیچے بہتی ہیں الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، جو کوئی نافرمانی کرے، ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعد حدودہ، اور نکل جاوے اس کی حدوں سے، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو کراس کر لے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو ڈالے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے وہاں ذلت کا عذاب ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه